اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا واقعہ، پارٹ نمبر 4۔ یہ خاندان کی ایک ایسی عورت کی شادی ہے جو ملکۃ العرب کہلاتی ہے۔ ہمیں انتظام کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ ہمیں اپنے پورے قبیلے کو بھی جمع کرنا ہے۔ ہماری عزت کا بھی معاملہ ہے۔ خاندان بنو ہاشم نے یہ تجویز رکھی کہ کم از کم نکاح ابھی ہو جائے، رخصتی چاہے بعد میں ہو جائے۔ عامر ابن اسد راضی ہو گئے اور آخر جو دن طے پایا تھا، اس دن خاندان خدیجہ نے ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ سب لوگ تیار ہیں۔ مختصر سے وقت میں بہترین انتظام کر لیے گئے اور اب یہ انتظار ہو رہا ہے کہ خاندان بنو ہاشم پیغمبر اسلام کے ساتھ آئے۔ اس عرصے میں مکہ کے دوسرے سردار آنے لگے جو بطور مہمان بلائے گئے تھے۔ عین اس وقت میسرہ نے دیکھا کہ ابو جہل داخل ہوا ہے، کیونکہ اسے بھی خاندان خدیجہ کی طرف سے دعوت دی گئی تھی۔ ابو جہل آیا تو صحیح، لیکن بالکل آخری وقت میں، اور جس وقت وہ محفل میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا خیمہ لگایا گیا ہے اور اس کے اندر شادی کی تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مہمانوں کے لیے دونوں طرف اور سامنے کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور بالکل سامنے کی جانب ایک بڑی سی کرسی رکھی ہے۔ ابو جہل اپنے مقام کو جو اسے مکے میں حاصل ہے ذہن میں لاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کرسی میرے لیے ہے۔ وہ آگے بڑھا اور اسی بڑی کرسی پہ بیٹھنا چاہا کہ میسرہ نے یہ منظر دیکھا، ڈانٹ کے روک دیا کہ اے ابو جہل، اپنے مقام کو پہچان، یہ تیرا مقام نہیں ہے، تجھے عام مہمانوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ ابو جہل شرمندگی کی حالت میں واپس آیا۔ ابھی کرسی پر بیٹھا تھا کہ اچانک شور ہو گیا کہ بارات آ گئی ہے۔ سب نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابو طالب کے پہلو بہ پہلو پیغمبر اسلام اس شان سے تشریف لا رہے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب کا پیرہن بدن کے اوپر ہے، ہاتھ میں عقیق سرخ کی انگوٹھی ہے، حضرت ابراہیم کا عصا ہاتھ میں ہے اور پاؤں میں حضرت الیاس کی نعلین ہے، اور اس طرح برکات انبیاء سے سج دھج کر اللہ کے رسول شان سے داخل ہوئے کہ ابو طالب ساتھ میں ہیں، جناب حمزہ تلوار لے کر آگے ہیں اور جناب عباس حفاظت کے لیے پیچھے ہیں۔ پوری شان کے ساتھ یہ بارات محفل میں داخل ہوئی۔ سب کے سب مہمان استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل ابھی آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ سب لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، مگر جو اس کے دل میں تکبر اور غرور ہے اور سفر شام میں پیغمبر اسلام کے ساتھ ابو جہل کو جو حسد ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ جناب حمزہ سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا اور ننگی تلوار کو ہاتھوں میں لے کر آگے بڑھے۔ ابو جہل کے پنجے میں پنجہ ڈال کر اتنی زور سے دبایا اور اسے کہا کہ تو نے کیسی بے ادبی کی کہ میرا بھتیجا آ رہا ہے۔ سارے مکے کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور تو اسی طرح بیٹھا رہا، تجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تکلیف کی شدت سے تڑپ کر ابو جہل کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے یہ منظر دیکھا اور آواز دی کہ حمزہ، یہ شادی کا موقع ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، اس وقت کوئی اختلافی بات نہ کرنا۔ جناب حمزہ جو ابو جہل کو سزا دینا چاہتے تھے، مگر اپنے بھائی جو خاندان کے سردار بھی ہیں، ان کی بات سن کے واپس آ گئے۔ پیغمبر اسلام کو لا کے اس کرسی پر بٹھایا گیا۔ ایک جانب حضرت ابو طالب بیٹھے ہیں، ایک جانب حضرت خدیجہ کے چچا عامر ابن اسد بیٹھے ہیں، ان کے برابر میں ورقہ ابن نوفل بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح کی رسم کا آغاز ہو گیا۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس خطبے میں پروردگار کی توحید کا ذکر ہے، انبیاء کی نبوتوں کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ پھر اپنے خاندان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد پیغمبر اسلام کا ذکر ہے کہ مکہ والو، تمہیں پتہ ہے کہ علم فضل میں، شرافت میں، بلند حتمی میں میرے بھتیجے جیسی مثال اس وقت پوری دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک مال کا سوال ہے تو یقیناً مال تو بہت کم ہے، لیکن تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ مال ایک ڈھلتے ہوئے اور اڑتے ہوئے پتے کی مانند ہے۔ مال کے ملنے سے نہ کسی کو فضیلت ملتی ہے اور نہ کسی کی فضیلت کم ہوتی ہے،
اور اس کے بعد اپنے خطبے کے اختتام میں اعلان کیا کہ میں اپنے بھتیجے کی جانب سے اس کا نکاح ختیجہ کے ساتھ کرتا ہوں، اور آخری جملہ یہ کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عنقریب میرے بھتیجے کو ایک بہت بڑی خوشخبری اور ایک بڑی سعادت ملنے والی ہے۔ جناب ابو طالب کا کلام مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد عامر ابن اسد جو حضرت خدیجہ کے چچا کے نمائندے ہیں جواب دینا ہے، لیکن ورقہ ابن نوفل نے بڑی تیزی کے ساتھ جواب دیا: اے خاندان قریش، خوف ہے جو آپ کی عظمت کو نہیں جانتا، اور ہمارے لیے بڑے فخر کا مقام ہے کہ جو آج ہم اپنے خاندان کے رشتے کو آپ سے جوڑ رہے ہیں، اور میں اپنی بھتیجی ختیجہ کا نکاح آپ کے بھتیجے سے کرتا ہوں۔ اگرچہ یہ نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا، مگر اس کے بارے میں پروردگار عالم کی یہی مرضی تھی کہ اس کا ایک ایک جز شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی، اور یہ نکاح ہو گیا۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کے وقت ہی حق مہر حضرت خدیجہ کو ادا کر دیا، اور اس کے بعد اسی دن ولیمے کا اہتمام کیا گیا، اور اس شان سے ایک اونٹ حضرت ابو طالب نے اپنی طرف سے ذبح کیا، اور ایک اونٹ پیغمبر اسلام نے اپنے مال میں سے، اور بہت سارے اونٹ حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں سے ذبح کر کے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد جناب خدیجہ کے خاندان نے رخصتی کے لیے مہلت مانگی، اور نکاح ہونے کے بعد خاندان بنو ہاشم واپس اپنے گھر کو آ گیا، اور 6 ماہ کے بعد رخصتی کا انتظام کیا۔ شادی میں جتنی کنیزوں نے حصہ لیا، ان کے بالوں کو موتیوں سے پڑھویا گیا تھا۔ انتہائی قیمتی قالین سارے محلے میں بچھائے گئے، اور اس شان کے ساتھ ختیجہ طاہرہ کی رخصتی کا انتظام ہوا، اور اس موقع پر خاندان بنو ہاشم کی 2 عورتیں دلہن کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ ایک تو حضرت خدیجہ کی بھاوج اور خاتون فاطمہ ابن اسد تھیں جو پیغمبر اسلام کی چچی تھیں۔ حضرت خدیجہ پیغمبر اسلام کے گھر آتی ہیں، اور آپ کا پہلا قدم حضرت ابو طالب کے گھر میں پڑتا ہے۔ شادی کے 2-3 دن بعد ہی حضرت خدیجہ نے پیغمبر اسلام سے ایک خواہش ظاہر کی، اور وہ خواہش یہ تھی کہ اب نکاح ہونے کے بعد اب میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے وعدے کو پورا کروں کہ شادی کے بعد میری ساری دولت اور جائیداد آپ کی ہوگی، میں تو آپ کی کنیز بن کے رہوں گی۔ میں وہ وعدہ پورا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آج سے میرا سارا مال، میرے سارے جانور، میری ساری جائیداد، میرے سارے غلام، میری ساری کنیزیں، میرا سارا سامان تجارت، یہ سارا سونا چاندی آج کے بعد یہ سب آپ کا ہے۔ یہ سب پیغمبر اسلام کے سپرد کر دیا، اور حالت یہ تھی کہ ختیجہ طاہرہ کے پاس اب کچھ نہ رہا، اور ختیجہ طاہرہ واقعاً ایک کنیز بن گئیں۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد پیغمبر اسلام حضرت خدیجہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے، جو اب خود ان کا گھر تھا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اللہ کے حکم سے ختیجہ طاہرہ کی تجارت کو اور وسیع کیا، اور مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ اتنی دولت آنے کے بعد بھی یہ نوجوان ایسا ہے کہ نہ اس کی سچائی میں کوئی فرق پڑا ہے اور نہ اس کی امانت میں کوئی فرق ہے، وہی انداز اور وہی طریقہ ہے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ جب مکہ والوں نے کہا کہ آج سے پہلے بھی ہم ان کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن اب تو ان کے صادق امین ہونے میں کوئی شک ہی باقی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اعلان نبوت کے بعد دشمنی کے باوجود بھی مکہ کے لوگ امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے پیغمبر اسلام کے ساتھ 25 سال گزارے، 10 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 15 سال اعلان نبوت کے بعد۔ جناب خدیجہ سے پیغمبر اسلام کی 3 اولادیں ہوئیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، دوسرے کا نام عبداللہ، اور بیٹی کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا تھا۔ جی تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور آج ہمارا واقعہ یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا ڈھیروں خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔